سارے دو دروشی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، پڑھ لو درود حضور دی ذات ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین او آجاواں میرے ویڑے ایہو منگدا دعا بیٹھا صدا کی دے علامہ صاحب تشریف فرما کہ اللہ تعالیٰ نے سارے پیارے آقا جنہ دا نام اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بڑیاں شانہ عطا فرمائی ہیں، اور انہوں نے ایک شان ہی بھی کہ سارے نبی نو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے کہ لاجپال فرمان تے اپنے غلام نو اپنے امتی نو اپنے کول بلا کے زیارت دا شرف عطا فرما دینا تے جے لاجپال مہربانی فرماؤں تے یہ بھی اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے کہ گھر آ کے بھی دیدار دا شرف عطا فرماتے ہیں۔ سادہ اصل دے اندر محفل سجان دا مقصد کی ہے، مقصد یہ کہ ایک تے نوجوان جڑے بچے نے انہوں نے محبوب دی شان دی سمجھ آ جائے، محبوب دے مقام دی سمجھ آ جائے، تے دوسری بات یہ کہ لاجپال آقا دے نال سادہ تعلق قائم ہو جائے۔ تے اتنے لاجپال آقا جدو چان جتھے چان کلم فرمان تے زیارت دا شرف عطا کر دینا۔ اس واسطے اسی محفل سجا کے تے عرض کرنے سونا اللہ نے تانو بڑا مقام تے بڑی عظمت عطا فرمائیے، بڑی شان عطا فرمائیے تے کرم فرماؤ سادے بھی وقت سور جان سونے آن جدو تیرے رخ انور دی زیارت ہو جائے۔ اللہ تو دوستان محترم آل مختصر جڑی آیا مقدسہ پڑھی ہے، وہ سایہ مقدسہ دی اندر خالق کائنات فرمایا کہ میں احسان کیتا ہے مومنہ تے کہ میں مومنہ نو اپنا پیارا رسول عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائی توجہ فرمانی ہے، اللہ دے بے شمار احسان نے، ہر احسان اللہ دا بے مثل ہے، ہر انسان اللہ دا انمول ہے، کائنات دیا دولتاں کٹھیاں کر لئیے، ایک ایک احسان اللہ دا ایسا ہے جدی قیمت ادا نہیں کیتی جا سکتی۔ اللہ نے بے شمار نعمتاں دیتیاں، بے شمار آسان کیتے، لیکن اللہ نہیں فرمایا اے بندے میں تیرے تے آسان کیتا ہے، میں تیرے تے آسان کیتا نہ نہ۔ جدو محبوب دیواری آئی، محبوب عطا فرمایا، عطا بھی کیتا مومنہ نو تے فرمایا اے کائنات والے ہو میں تانو احسان نہیں جتلا دیا، میں صرف اور صرف مومنہ نو احسان جتلا دیا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اتنی بڑی رحمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا فضل ہے، ایدہ فائدہ زمین دے اتے رہے گا مومن پھر بھی فائدہ ہوئے گا، قبر کے اندر جائے گا پھر بھی فائدہ ہوئے گا، معاشر دے میدان دے اندر اٹھے گا تو پھر بھی فائدہ ہوئے گا۔ فرمایا احسان صرف مومنہ تھی۔ یا اللہ تیرا محبوب بڑی عظمت آلہ ہے، بڑی شان آلہ ہے، یا اللہ احسان جتلا رہے ہیں۔ خالق کائنات فرمایا ہاں احسان جتلا رہے ہیں،
لیکن تسی اپنے حال بھی توجہ کرو میں احسان کیوں جتلانا پیا جڑیاں سابقہ امتاں چلیاں گئیاں نہیں اللہ اکبر نال بھی توجہ کر کے دیکھ لو تے اپنے حال بھی توجہ کر کے دیکھ لو میں تانوں کیوں احسان جتلایا ہے اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام تک جنہیں نبی آئے نے سارے شانہ آلے نے جتنے نبی آئے نے سارے عظمت آلے نے جتنے نبی آئے نے سارے مقام آلے نے لیکن دوستان محترم اپنے بختہ دناد کرو اپنے بختہ دناد کرو اللہ رب العزت فرمایا تانوں آسان اس تو جتلا رہا ماں کہ تسی سارے نالوں بعد وچ آئے ہو قیامت والے دن سب تو پہلا محبوب دے صدقے تانوں جنت عطا کر دیتی حضور دے صدقے پہلا جنت تو دوستان محترم اگلی بات اللہ فرمایا میں احسان جتلایا ہے حضرت صاحب تشریف لے آئے نے خطاب حضرت صاحب دے سن لائیں میں زیادہ دیر خطاب نہیں کرنا دو چار باتاں تانوں سمجھانی آنی کہ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب نو بڑا مقام تے بڑی شان عطا فرمائیے دوستان محترم کاش سانوں سمجھ آ جائے اسی اپنے بچیاں نوں دسنا ہے اپنے بچیاں نوں دسنا ہے بٹھا کے اے بچیو جس نبی دا سی کلمہ پڑھن والے ہیں اللہ رب العزت نے انہاں نوں کتنا مقام تے کتنا شفیق تے کتنا محبت والا بنایا ہے اللہ اکبر قیامت دا دن ہونا ہے میرے بھائی توجہ فرماؤنی ہے دلاؤ قیامت دا دن ہونا ہے اذهبوا الى غیری دیاں صداواں بلند ہونیاں نے اللہ اکبر ساتھ واسے نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے ہر پاسے پریشانی دا عالم ہونا ہے دوستان محترم توجہ فرمایا کہ دلاؤ ہر آدمی پریشان ہونا ہے ہن بننا کیے اللہ اکبر میں پڑھے آیت اس پاک دے اندر اللہ رب العزت کے عمل دن ہوئے گا کہ میرے بھائی خانہ کعبے نو اللہ تعالیٰ انسانی شکل عطا فرمائے گا کعبہ میرے بھائی سیر کردہ ہوئے گا میدان دے اندر پھردہ ہوئے گا میرے پیارے آقا علیہ السلام نال ملاقات ہو جائے گی میرے لجپال آقا فرمون گے کعبہ اج کدھر سیر پیا کرنا ہے میرے بھائی جلے توجہ فرمانی ہے کعبہ کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عملی والے ہو اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے بڑی لجپالی فرمائی ہے اللہ رب العزت نے آج منو اذن عطا فرمایا ہے کہ جن میرے طواف کیتا ہے اللہ اکبر میں او دی شفارش کرنی ہے او دے حق چ میرے رب نے میری شفارش قبول کر لینی کعبے نے کہنا ہے میں شفارش کرنی تے جدی اے اللہ دے محبوب میں شفارش کر دیتی نا او دے حق چ میرے رب نے میری شفارش قبول کر لینی اچھا میرے پیارے آقا فرمایا کعبہ بہت بڑی عظمت تیری بہت بڑی تیری شان ہے لیکن ہے کہ پیغام لے میرا ایسی جگہ تے پہنچی جتھے دو امتی میرے مل جان ایک غریب ہوئے ایک امیر ہوئے تے امیر ہوئے جنہیں تیرا طواف کیتا ہے تو تے شفارش کرنی ہے نا ہو دی تے جنہیں تیرا طواف نہیں کیتا انہوں میرا سنا دینا ہی ہائے ہائے کہ ایدی شفارش میں کرنی ہے تو پریشان نہ ہو تیری شفارش تیرے مصطفیٰ نے کرنی ہے اللہ دوستان محترم جدوں قبر یاد ہوندی ہے نا تے نیند نہیں ہوندی کہ مٹی بڑی پا دیندے نے اندھیری کوٹڑی ہونی تے کی کرانگے تے جدوں یہ علماء کو سنی دے نا کہ اتھے پیارے آقا نے ہونا ہے اتھے لجپال آقا نے ہونا ہے اتھے کملی والے نے ہونا ہے تے وہ تو دل نو سکون ہو جاندہ ہے اللہ اکبر تے اس ویلے پھر نیند بھی آ جاندی دوستان محترم علماء تشریف فرمانی کہ قبر چ تین سوال ہونے نہیں سارے ہم پتہ ہے پہلا سوال ہونا ہے رب کیڑا دوسرا سوال ہونا ہے
تیرا دین کیڑا ہے؟ تو تیسرا سوال سرکار دا چہرہ سامنے آ جانے تو فرشتیاں پوچھنے آبی داس اس محبوب دے بارے دنیا دی کی کہیں رہے ہیں تو جس بندے نو زمین دے اتر رہا کہ اپنے محبوب دی سمجھ نہیں آئی اپنے نبی دی سمجھ نہیں آئی جب قبر دی اندر چلا گیا تو پھر محبوب دی سمجھ کی آئے گی پھر پہچان کی میں ہوئے گی علماء فرماندے نہیں کہ جدوں پہچان ہو جانی ہے نا تو وہ ہونا کی ہے ادو لگ قبر دے بچوں کباری بننی ہے ادھے جو انہوں جنم وکھائی جانی ہے کہنا تیرا مقام ہو سی لیکن محبوب نو پہچان لے نا ہون تیرا مقام ہو نہیں پھر جنت دی جناب دی باری کھول جائے گی ٹھنیاں ہواؤں گیاں بسرے لگ جان گے حکم ہوئے گا انج سونجا جو میں پہلی رات دی دلہن سن دی پتہ چلیا زمین دے اتے دی عزتہ ہونا ہی پانیاں نے جنہ محبوب دی شان نو سمجھ لیا تے زمین دی اندر جا کے عزتہ ہونا ہی پانیاں نے جنہ محبوب دی شان نو سمجھ لیا اللہ اکبر میرے بھائی توجہ کرو ہو سکتا ہے وقت سوالے آن سرکار دے میلاد دا صدقہ سرکار دے ذکر پاک دی محفل دا صدقہ قبران دے اندر جائیے قبران دے اندر لجپال آقا جان اللہ اکبر لجپال آقا دی زیارت ہو جائے لجپال آقا کرم فرما دین سرکار دی پہچان ہو جائے اللہ اکبر تے دوستان محترم سرکار دی پہچان ہونی ہے لجپال آقا دی پہچان ہونی ہے عاشقان پھر جناب جی جھوم جانا ہے عاشقان دے وقت جیڑے نے جاگ جانے نے اللہ اکبر پیارے آقا علیہ السلام جدوں قبر انور دے وچوں جان لگنا ہے اللہ دی عزت دی قسم عاشقانی قدماں وچ ڈگ پینا ہے رو کے آکھنا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی دوستان محترم بڑے بختارے ہو اللہ رب العزت نے تانوں محبوب علیہ السلام دے غلامہ دے اندر پیدا فرمایا ہے صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنایا ہے بڑے بخت تانے چنگے نے اللہ دی عزت دی قسم قبلہ بیان فرماؤں گے عقیدہ دے بارے بیان فرماؤں گے مارد کرانگا تانوں عقیدہ یا سنت حضرت صاحب آج سمجھا دیں خدا دی قسم اگر عقیدہ درست ہو گیا پھر ہونا کیے اگر قبر دی اندر جانا عزت ملنی ہے معاشر دے مٹال اندر اکھنا عزت ملنی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حاضری میرے بھائی توجہ فرماؤ بڑی محبت نال آخری بات عرض کر کے اجازت چاہنے لگا حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ بڑی شان دے مالک نے لیکن اللہ رب العزت فرمایا پیارے آدم میں تینوں دعا دا موقع دینا مانگ یعنی دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی اللہ اکبر ہر نبی نے ہاتھ چوک کے دعا مانگی ہے حضرت آدم علیہ السلام تو لا کے عیسیٰ علیہ السلام تک میرے بھائی ہر نبی دعا مانگ در آئے جو میرے پیارے آقا علیہ السلام دیواری آئی اللہ رب العزت فرمایا پیارے محبوب آدم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے میں قبول کی تھی اے محبوب تسی بھی دعا مانگ لو جڑی دعا مانگو گے قبول کر لئی جائے گی مسلمان بھائیو توجہ فرمایا جے میرے پیارے آقا علیہ السلام دی ذکر پاک دی محفل دی اندر آن والو دعا فرماؤ اپنے مقدر دے اتناد کرو میرا رب فرما رہا ہے پیارے محبوب مانگ لو
جو منگو گے تنو عطا کر دیتا جائے گا میرے لاجپال آقا فرمایا مولا میں دعا منگنی نہیں منو اجازت دے میں سانو کے رکھنی محبوب کدو منگنی ہے فرمایا جدو قیامت دن ہوئے گا میری امت دا فیصلہ ہون لگے گا میرے لاجپال آقا فرمایا میں اس ویلے ہاتھ چوک کے امت نہیں منگنی ہے میرے بھائی اسوا صلی اللہ علیہ وسلم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اے مومنو خوش ہو جاؤ تانو مبارک ہوئے تانو میں رسول عطا کیتا ہے یہ دی وجہ کی ہے فرمایا میرا محبوب دنیا تے آیا ہے امت دی فکر ہے اللہ اکبر دنیا تے آئے امت دی فکر ہے غاران دی اندر گیا ہے امت دی فکر ہے میرے رب فرمایا میں اس تو تنو مبارک پیا دینا میں اپنے محبوب دی فکر میں کی فرمایا والا سوف یوتی کا ربو کا فتردہ سونے پریشان نہ ہو میں امت دے معاملے جے تینو راضی کر دیا گا راضی کر تو دوستان محترم سرکار دی محبت ایمان نہیں این ایمانی اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعائے کہ اللہ تعالیٰ سادے دلان رشی مصطفیٰ دی شمع روشن فرمائے سادی آل تے سادی العادنوی اللہ تعالیٰ حضور دا غلام بنائی اور اپنے بچیانوں بٹھا کے صحیح العقیدہ علماء دے بیان کران سے سنایا کرو اور اپنے بچیانوں دسیا کرو کہ حضور آخری نبی نے لا نبی آبادی حضور تو بعد کوئی نبی نہیں اور محبت دیا باتیں بھی دسیا کرو کہ حضور اپنی قبر انور دی اندر زندہ نے اور اپنے علماء دا درود فرشتے لے کے جان دینی تو جدوں کو سلام نہ نظرانہ پیش کرتا ہے حضور خود سن کے خدا جواب بھی ارشاد فرما دینے اور اپنی قبر انور دے اندر بہ کے حضور پوری امت دا مشاہدہ فرما رہے نے اور قیامت دا دن ہوئے گا پیارے آقا علیہ السلام جنیاں سابقہ امتاں گزر چکیاں نے وہ کہن گیاں یا اللہ تیرے نبی ہوں گے لیکن تیرے نبیوں نے سانو نبوت دا صحیح حق ادا نہیں کیتا اللہ فرمائے گا نبیوں اے کہہ رہے نے اللہ دا پیغام نہیں پہنچایا اللہ دی توحید نہیں پہنچائی وہ کہن گے یا اللہ پہنچائیے اللہ فرمایا پہنچائیے تو پھر گواہ لے کے آؤ اللہ اکبر گواہ میرا مصطفیٰ آئے گا میرے آقا سابقہ نبیاں دی بھی گواہی ارشاد فرماؤں گی عرض کرن گے مولا کریم انہاں نے پورا نبوت دا حق ادا کیتا ہے تے امت دی بھی حضور گواہی دین گے اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعائے اللہ تعالیٰ سارے دلان دے اندر عشق مصطفیٰ دی شمع روشن فرمائے وما علینا الا البلاغ